بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ جا کر عجیب و غریب جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ پاک کے گھر میں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی دردناک سزا دی؟ اس واقعے کو جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو اور ایک سبق حاصل کریں گے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیانتدار گھرانہ تھا جس کے گھر میں ماں باپ اور اس کا ایک بیٹا رہتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ باپ جو کہ ایک مسجد کا امام تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مسجد کے امام لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ عورتوں کو حج کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کا آغاز حج سے کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ہمارے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حج کر کے آئیں۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیانتدار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو سب سے پہلے انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ ان کے خاندان کا ایک دستور بن چکا تھا۔ ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر وہ بہت ہی زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا۔ وہ اپنے باپ کا بھی کاروبار نہیں سنبھال رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ کرتا تھا۔ حالانکہ ماں باپ اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ بچپن میں تو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادت چھوڑ دی۔ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا، رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کا پوچھا تو کہنے لگی، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی بلکہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ یہ گھرانہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا، بہن جی آپ نے جو کچھ کہنا ہے بلا جھجک کہیے۔ پھر وہ عورت ہمت کر کے اس کی ماں سے کہنے لگی، بہن جی آپ کو جو کچھ بتا رہی ہوں آپ مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کے بیٹے کے بارے میں نے بتانا ہے۔ وہ ایک دم عورت اس کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتانا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں، بس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ آپا جی میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے، آپ خاندان تو بہت ہی زیادہ نیک ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت شروع سے کرتے آ رہے ہیں، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ اس کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور بہن جی اس نے کس کو تنگ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی، کافی دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی کبھی ان لڑکیوں کو آتے جاتے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی۔ ایک لڑکی یونیورسٹی جا رہی تھی تو اس نے اس کی چادر کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بابا جی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ وہ عورت چلی گئی اور وہ بابا جی گمسم بیٹھے دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب شوہر گھر آیا تو شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھیں ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور حج بھی کریں اور اسی سال حج بھی ادا کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے، ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، تم اچھا سا رشتہ دیکھ لو۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے کہیں اچھا سا رشتہ کروا دو جہاں لڑکی بہت خوبصورت ہو اور دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو، تم جتنی چاہے رقم لے لو، تمہیں اتنی ہی میں ادا کروں گی، بس گھرانہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتہ دار کروا دیا اور پیسے لے کر ایک لڑکی سے رشتہ کروایا۔ کہتے ہیں نا جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اب
اس کی شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ان کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز شروع کر رہے تھے اور ان کو اب ان کے والدین نے حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی یہ وہاں نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہمیں کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں تو کہیں اور بھیج دیں، مگر وہ خانہ کعبہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ خانہ کعبہ وہ کہہ رہے تھے ہم بعد میں چلے جائیں گے، مگر اس کے بیٹے کو پتہ تھا کہ ان کے خاندان کا دستور ہے، شادی کے فوراً بعد انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہوگی۔ جب اس کی ماں نے ان سے کہا تو وہ 2 ٹکٹیں لے آئی اور کہنے لگی بیٹا اب تم دونوں خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت ہوئی، لوگوں کو بھی ہوئی اور حج کرنے کی سعادت ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والے تو پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ اپنی پکنک کر لیجیے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں پر وہ پہنچے جہاز پر حاجی سوار تھے، سب کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں، کچھ ورد کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوتے ہی حاجی سوار ہوئے، سب کے ہاتھوں میں قرآن پاک اور کوئی ذکر کر رہا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی زور سے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگ ان کی طرف افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ میاں بیوی تسبیح کی بجائے درود کی بجائے کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب کو ان کی یہ حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھی، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کر گیا، سبھی پیسنجر ایئرپورٹ پر سے اتر گئے اور دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ وہاں ہوٹل پر پہنچے، وہاں ان لوگوں نے بھی وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا، کبھی وہ اونچی اونچی باتیں کرتے، کبھی انہیں ڈسٹرب کرتے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کی حرکتیں بہت عجیب ہیں اور باتیں بھی بہت عجیب ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے اور پھر ان کی آوازیں دوسروں کمروں تک بھی گونجتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں مستی مذاق کیا کرتے، زور سے ہنستے، جس کی وجہ سے سارے ہوٹل والے ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے جو آجو باجو کے لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت چالاک ہیں، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی تو پردے میں ہے، مگر پردے میں رہتے ہوئے بھی ان کا پردہ نہیں لگ رہا۔ ان کا لباس ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے پہنا ہی نہ ہو، اور یہ حج کرنے میں ویسے آئی ہیں، اور اس قدر چست تھا ان کا لباس کہ کیا کہیں۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں پہنتی ہیں وہی انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا، اس طرح کا پردہ ہونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا پہنا ہوا تھا، مگر وہ فیشن کے مطابق تھا۔ سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ ہو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے باتیں کرتے، ہنستے، قہقہے لگاتے ہوئے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کر رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا آواز اس قدر اونچی تھی کہ بس کیا بتائیں۔ دونوں میاں بیوی کو ہر کوئی دیکھنے لگے، دونوں نے ذرا بھی حیا نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں دونوں داخل تھے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کرتے پھر رہے تھے۔ اس کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں تھی۔ خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکت کر رہے تھے، ہوٹل میں بھی وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے، پورے حج کی ادائیگی کے دوران یہ ایسی حرکتیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج تشریف لائیں تو یہاں کے قوانین اور جماعت کا پتہ ہونا چاہیے، مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوئے ہوں۔ دونوں میاں بیویوں کو اس قدر برا لگا جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور جھگڑنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تمہیں حق ہی کیا ہے ہمارے باپ بننے کا؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم مشورہ دو اور نصیحت کرو؟ جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے خود کو تو دیکھ لو، تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ اور دفع ہو یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا شخص۔ دونوں میاں بیوی پھر ویسے ہی حرکتیں کرنے لگے، اور اس شخص کے جانے کے بعد دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر ان لوگوں نے نماز
پڑھنا ہی کسی قسم کا کوئی زیارت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے یہاں ان کو بھیج دیا تھا۔ دراصل ان دونوں میاں بیوی کو حج کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، یہ تو لندن پیرس جانا چاہ رہے تھے، بس والدین کی دباؤ کی وجہ سے وہ حج کے لیے آئے تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے جیسے کہ لفنگے حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ دونوں ابھی بس اسی مگن میں تھے اور اسی طرح حرکتیں کر رہے تھے، کبھی کچھ خرید رہے تھے، کبھی کچھ۔ سبھی ہوا ایسا کہ ایک دن بہت موسم خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے کے لیے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ آج بہت موسم خوشگوار ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں۔ یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف جا رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے آج ہم آخری بار ہم حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی بہت عجیب ہیں، شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی یہاں بھیج دیا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور نبھا رہا ہوں، ورنہ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ پھر اسی طرح افسوس کی بات کہ ان دونوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اور ایسے لوگ جو اس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اور یہ لوگ ایسے چیز سے محروم تھے۔ یہ دونوں ابھی رستے میں تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا، تو انہیں کچھ بھیک مانگنے والے لوگ نظر آئے، جن میں بہت سارے بچے اور بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ اور صبح سے ایک بچے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو اس نے اس کو دھکا مار کر پیچھے گئے تو ان کو ایک بوڑھا بیکار نظر آیا جو خود بھی بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس آیا، اور اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، ایک بازو کے سہارے وہ چل رہا تھا۔ اس کے آس پاس وہ رک گیا اور آ کر کہنے لگا مجھے صدقہ اور خیرات دے دیجیے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ جیسے انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ گھسیٹتا ہوا ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا مجھے کچھ خیرات دے دیجیے۔ جیسے اس لڑکے کو پتہ چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا ہے تو اس نے اپنے پاؤں کو ٹھوکر سے اس کو مارنے لگا اور اس کے سینے منہ پر اس قدر اس نے مارا کہ مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور وہ آدمی پہلے ہی معذور تھا اور وہ رونے لگا، اس کے کپڑے گندے کر دیے اور وہ کہنے لگا کہ تم نے میرے جوتے بھی گندے کر دیے، کپڑے بھی گندے کر دیے، تم گندے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس کے رکھ کے منہ پر 2-3 چپیڑیں ماری۔ وہ آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھی، اور اس کا تو پہلے بھی ایک بازو نہیں تھا، اور جو ایک بچا تھا اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا جوتا رکھ دیا، اور وہ چلا رہا تھا اور بہت زیادہ پکار رہا تھا اللہ کو۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں یہ تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں گا۔ آخر وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے رونے کے۔ جب اس نے کافی تشدد کر لیا تو اس کہنے لگی تو چلو یہاں سے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے، اور یہ بدتمیزی دیکھ کر بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ واقعی بہت زیادہ بدتمیز لوگ ہیں، اور غصے میں وہ حرم میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکا جیسے ہی حرم کے دروازے میں آیا تو لڑکا اچانک سے درد سے چیخنے لگا۔ جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے ہاتھ پاؤں وہ زور زور سے مارنے لگا اور کہنے لگا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، اور چلانے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درد سے اور زیادہ چلانے اور تڑپنے لگا، وہیں فرش پر گر پڑا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، وہ عجیب سا جانور بن چکا تھا۔ عجیب قسم کے جانور کو دیکھ کر سب لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس آ کر گر گئی اور وہ منہ سے کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے اگلے ہاتھ مڑ چکے تھے اور وہ چل بھی نہیں سکتی، جیسے ہی وہ 4 پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی، وہ دونوں جانور کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا۔ اس کی بیوی
آدھا انسان اور آدھا جانور بن چکی تھی۔ اس کے لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی جلدی اس آدمی کو پکڑ کر ہاسپٹل میں لے گئے اور ان کو دیکھ کر سب استغفار پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ سارے مکہ والوں نے ان کو دیکھتے ہوئے، دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ تو راستہ پار کرتے جا رہے تھے مگر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی تھی۔ یہ لوگ کیسے بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کو کیسے انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اللہ جب اپنے بندوں کی رسی کو کھینچنے پر آتا تو ایک پل بھی نہیں لگاتا اور سارے حاجیوں میں سے سارے مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے اور توبہ استغفار شروع کر دیتے۔ دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہ تو بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے در پر بلایا اور انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔